بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الفصل الثالث اصالۃ الاحتیاط، وہذا هو الاصل الثالث من الاصول العملیہ۔ توجہ فرمائیں، اصول عملیہ میں سے تیسری اصل ہے جس کا نام ہے اصالۃ الاحتیاط۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے اصالۃ الاشتغال۔ کہیں اگر یہ لفظ آ جائے تو پریشان نہ ہو، اصالۃ الاحتیاط یا اصالۃ الاشتغال۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، اس کا مجرا کہاں ہے، کہاں جاری ہوتا ہے اصالۃ الاحتیاط؟ تین نقطے ملیں۔ نمبر ایک، اصل تکلیف معلوم ہو۔ نمبر دو، مکلف بہ میں شک ہو، یعنی متعلق کے تکلیف میں شک ہو۔ نمبر تین، احتیاط کا امکان ہو۔ یہ ہے مجرا اصالۃ الاحتیاط کا۔ یہاں دوران امر بین المحظورین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر احتیاط ممکن ہے، جبکہ دوران الامر بین المحظورین میں احتیاط ممکن نہیں ہوتی۔ یہاں احتیاط کیا ہے؟ ممکن ہے۔ اچھا جی، مثالیں دو دیتا ہوں۔ مکلف کو یہ علم ہے کہ جمعہ کے دن ظہر کے وقت میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، بس اصل حکم شرعی معلوم ہے کہ بروز جمعہ میری گردن پر ایک نماز ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ نہیں معلوم نماز ظہر واجب ہے یا نماز جمعہ واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ احتیاط بھی ممکن ہے۔ احتیاط کیسے ممکن ہے؟ میں دونوں کو پڑھ لوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک مثال یہ، دوسری مثال موضوعات کی، یہ احکام کی مثال ہے، ایک مثال موضوعات۔ دو برتن پڑے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے شارع کا حکم اجتنب عن النجاست، نجاست سے اجتناب کرو، نجاست سے اجتناب واجب ہے، یہ حکم شرعی مجھے معلوم ہے، ٹھیک؟ اب دو برتنوں میں مائع پڑے ہوئے ہیں، دو، مجھے معلوم ہے ان میں سے ایک نجس ہے اور ایک پاک ہے، تو اصل حکم نجاست کا معلوم ہے، شک پڑ گیا پتہ نہیں یہ برتن نمبر ایک میں نجاست ہے یا برتن نمبر دو میں۔ یہاں بھی احتیاط ممکن ہے، کس طرح؟ دونوں سے اجتناب کریں۔ اوپر والے مسئلے احکام میں وہ احتیاط کیا تھی، یہاں احتیاط کیا ہے؟ دونوں سے اجتناب کریں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ان جیسے موارد میں اصالۃ الاحتیاط یا اصالۃ الاشتغال جاری کرتے ہیں۔ اس کو اصالۃ الاشتغال کیوں کہتے ہیں آخر میں بیان کریں گے۔ اچھا جی، کہتے ہیں یہاں پر بھی دو باتیں ہیں، شبہات تحریمیہ اور شبہات وجوبیہ۔ پہلے بات کرتے ہیں المقام الاول الشبہۃ التحریمیہ، ٹھیک ہے جی؟ پہلے بھی بتایا نا کہ شبہ یا حکمیہ ہوتا ہے، یا یہاں پر وہی ساری تفصیلات آئیں گی یہاں پر جو اصالۃ البراءت میں ہم نے بیان کی تھی نا، شبہ یا حکمیہ ہے یا موضوعیہ۔ پھر شبہ حکمیہ کا منشا یا فقدان النص ہے یا اجمال النص ہے یا تعارض النصین ہے، اور پھر اگر شبہ موضوعی ہے تو اس کا منشا اشتباہ یا اختلاط بین الامور الخارجیہ۔ یہاں پر بھی وہی ہے کہ منشا یا شبہ حکمیہ ہے یا شبہ وجوبیہ، پھر شبہ حکمیہ اور شبہ موضوعیہ۔ شبہ حکمیہ کا منشا یا فقدان شک ہے یا اجمال فقدان النص، اجمال النص، تعارض النصین،
اور البتہ یہاں نقطہ بیان کرتے ہیں، ہم شبہ حکمیہ کی بات یہاں نہیں کریں گے۔ شبہ حکمیہ ہو اور سبب چاہے فقدان نفس ہو، اجمال نفس ہو یا تعارض نفسین ہو، فرماتے ہیں وہ خالصتاً یہاں اصالت الاحتیاط میں ایک علمی بات ہے، اس کا عملی کوئی ثمرہ نہیں ہے۔ عملی ثمرہ صرف اور صرف شبہ موضوعیہ کا ہے، شبہ حکمیہ کا کوئی عملی ثمرہ نہیں ہے، اس کی باس نہیں ہوگی۔ تو باس اصالت الاحتیاط میں کسی کی شبہ موضوعیہ کی۔ اب شبہ موضوعیہ تحریمیہ، شبہ موضوعیہ وجوبیہ۔ تو پہلے بات کرتے ہیں شبہ موضوعیہ تحریمیہ، اس کی دو قسمیں کرتے ہیں، پھر اس وجہ سے علیحدہ بات کریں گے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ بعض اوقات وہ جو شک اور شبہ ہے نا، اس کے اطراف محدود ہیں، معین ہیں، 2 3 4 محدود اور معین ہیں۔ مثلا برتن والی مثال، 2 برتن پڑے ہوئے ہیں، ایک میں نجاست کا یقین ہے، اصل حکم معلوم ہے، متعلق حکم مشکوک ہے، اب 2 کی بجائے 3 برتن کر لیں پھر بھی تو معین ہے نا، 3 کی بجائے 4 برتن کر لیں پھر بھی معین ہے۔ اس طرح کے شبہ کو شبہ محصورہ کہتے ہیں۔ محصورہ کا جیسے لفظ ہے، یعنی جس کے اطراف مشخص ہوں، معین ہوں اور محصور ہوں۔ اس کے مقابلے میں شبہ غیر محصورہ، شبہ غیر محصورہ سے مراد جس کے اطراف معین نہ ہوں، مشخص نہ ہوں۔ تو پہلے بات ہم کرتے ہیں شبہ موضوعیہ تحریمیہ محصورہ۔ محصورہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس کے اطراف محدود اور معین ہیں۔ اب کہتے ہیں اگر کسی شے کی حرمت اور نجاست پر دلیل قائم ہو جائے، مثلا شارع کہتے ہیں اجتنب من النجس، ٹھیک ہے، نجس سے کیا کرو؟ اجتناب کرو۔ اب ذرا توجہ کریں، یہ حکم شارع مشخص ہے، حکم شارع معلوم ہے۔ ایک دفعہ مجھے معلوم ہے مشخصاً کہ اس برتن میں نجاست ہے، تو اس سے اجتناب کیا ہے؟ واجب ہے، علم تفصیلی ہے۔ ایک دفعہ علم اجمالی ہے اور شبہ بھی محصورہ ہے، وہ جو کریں گے شبہ کون سا ہے؟ محصورہ ہے، اور مجھے علم اجمالی ہے، تو کہتے ہیں کہ اجتنب عن النجس، نجس سے اجتناب کرو۔ اس روایت کا اطلاق علم اجمالی کو بھی شامل ہے۔ جس طرح اگر علم تفصیلی ہو کسی شے کی نجاست کا، وہاں اجتناب واجب ہے، جہاں مجھے علم اجمالی ہے وہاں پر بھی اس روایت کا، اس دلیل کا اطلاق علم اجمالی کو بھی شامل ہے۔ یعنی اگر مجھے کسی جگہ پر علم اجمالی ہے نجاست کا، تو وہاں پر بھی میرے لیے اجتناب کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر 2 برتنوں میں سے ایک میں نجاست ہے اور مجھے علم اجمالی ہے، علم اجمالی ہے یعنی چونکہ علم اجمالی کیسے ہے؟ بات آ گیا ہے کہ علم اجمالی کی، مجھے علم ہے اجمالی طور پر ان 2 برتنوں میں سے ایک نجس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ علم اجمالی منجز ہے، یہاں پر علم اجمالی منجز ہے، کیا مطلب؟ یعنی اس سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ اب سوال ہے، ٹھیک ہے، اجتناب کریں گے دونوں سے، سوال یہ ہے کہ کیا مخالفت احتمالیہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک ہے مخالفت قطعیہ، ایک ہے مخالفت احتمالیہ۔ مخالفت قطعیہ یہ ہے کہ دونوں برتنوں کو استعمال کروں تو مخالفت کا قطع حاصل ہو جائے گا۔ مخالفت احتمالیہ کیا ہے؟ میں ایک برتن کو استعمال کر لوں، اب اس میں احتمال ہے کہ شاید میں نے مخالفت کی ہو، اجتناب کی، یقین نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا مخالفت احتمالیہ جائز ہے یا جائز؟ 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 دیکھنے کہ قاعدہ اولیہ کا کیا تقاضا ہے، آیا مخالفت احتمالیہ جائز ہے یا جائز؟ نمبر 2 بات کریں گے روایات کیا کہتی ہیں، علیحدہ بات کریں گے۔ پہلے بات کریں گے کہ مخالفت احتمالیہ، سمجھ آئی مخالفت احتمالیہ اور قطعیہ؟ مخالفت احتمالیہ یہ ہے کہ میں ایک برتن کو استعمال کر لوں، اب احتمال ہے، یقین نہیں ہے،
احتمال ہے کہ شاید میں نے وہ اجتناب وہ جو یہی نجس ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں جہاں تک بات ہے قاعدہ اولیہ کی، ٹھیک ہے جی، اگر مولا کہتے ہیں اجتنب عن النجس، ہمارا قاعدہ اولیہ یہ کہتا ہے وہ جو اجتنب والی دلیل ہے وہ علم اجمالی کو بھی شامل ہے۔ وہ آیت، وہ دلیل مطلق ہے۔ مطلق ہے کیا مطلب؟ وہ علم تفصیل، یعنی جہاں پر تمہیں علم تفصیلی ہو اس کو بھی شامل ہے، جہاں پر علم اجمالی ہو، یعنی جہاں پر نجاست کا احتمال ہے کہ یہ نجس اور حرام ہے وہاں پر بھی وہ اس سے کیا ہے، بچنا واجب۔ یہ علم اجمالی کا اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یعنی سوال یہ کہ کیا مخالفت احتمالیہ سے مراد اس شبہ کے، اس شک کے تمام اطراف سے بچنا ضروری ہے یا تمام اطراف سے بچنا ضروری؟ وہ فرماتے ہیں قاعدہ اولیہ یہی ہے کہ تمام اطراف سے اجتناب کیا ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر 3 برتن ہیں اور ایک میں نجاست کا یقین ہے تو اجتنب عن نجس، نجاست سے اجتناب کرو، ادھر سے مجھے علم اجمالی ہے تو قاعدہ اولیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ کے لیے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ قاعدہ اولیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی آیات اور روایات سے ہٹ کر، آیات اور روایات کی بات میں بات کرنے کی، روایات کیا کہتی ہیں، کیا احتمال مخالفت احتمال یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں، اس کو چھوڑیں۔ ابھی ہم روایات اور آیات سے ہٹ کر قاعدہ اولیہ کا تقاضا یہی ہے کہ اس شبہ کے، چونکہ شبہ موضوعی ہے، محصورہ ہے، 2 3 4 اطراف ہیں، اس کے اطراف سب سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ جواب کیوں؟ ایک اپنے طریقے سے جواب جو میں نے دیا وہی ہے جو آپ کو بتایا کہ علم تفصیلی کو بھی شامل ہے روایت کا اطلاق، اور علم اجمالی کو بھی شامل ہے۔ کہتے یہاں مقتضی موجود ہے، مانع مفقود ہے۔ کس چیز کا مقتضی؟ اجتناب کا، احتیاط کا۔ مقتضی تقاضا کرنے والا موجود ہے اور مانع مفقود ہے۔ اچھا جی، کیسے مقتضی موجود کیا ہے؟ مقتضی وہی ہے کہ علم اجمالی بھی علم تفصیلی کی طرح ہے، وہاں پر بھی آپ کو علم ہے ان 2 برتنوں میں سے ایک نجس ہے، تو اجتنب کا اطلاق اس کو بھی شامل ہے۔ یہ ہو گیا مقتضی موجود۔ مانع و مفقود کیسے ہے؟ عقل کہتی ہے آپ عبد ہیں، وہ تمہارا مولا ہے، امر مولا کی اطاعت واجب ہے اور مخالفت حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب عقل کہتی ہے شارع کے امر کی اطاعت واجب، مخالفت حرام۔ اس میں فرق نہیں ہے کہ جہاں اجتناب ضروری ہے وہ چاہے تفصیلاً معلوم ہو یا اجمالاً معلوم ہو، اس میں کوئی فرق۔ اگر مکلف جاہل ہوتا، توجہ فرمائیں، اگر مکلف کیا ہوتا؟ جاہل ہوتا، تو ٹھیک ہے، پھر مخالفت کرتا تو وہ قاعدہ قبح عقاب بلا بیان اس کو شامل ہو جاتا۔ قاعدہ قبح عقاب بلا بیان وہاں آتا ہے جہاں بیان نہ آیا ہو۔ اب بیان میں، بیان کا اطلاق ہے، بیان سے مراد چاہے وہ چیز تفصیلاً معلوم ہو یا جو اجمالاً معلوم ہے وہ اس کی طرح جو تفصیلاً معلوم ہو۔ لہذا اگر آپ کو علم اجمالی ہے، اس کا مطلب ہے عقاب، وہ بیان آ چکا ہے۔ اب اگر آپ ارتکاب کر لیں گے اور وہاں سے اجتناب نہیں کریں گے تو قاعدہ قبح عقاب بلا بیان یہاں جاری نہیں ہوگا، چونکہ یہاں عقاب بلا بیان نہیں ہوگا، عقاب بیان ہوگا۔ دیکھیے اس کو پھر ہے روایات، کہتے ہیں روایات کو اگر ہم دیکھیں نا، روایات کہتے ہیں کہ اجتناب ضروری ہے، وہ روایات بھی آخر میں چند پیش کرتے ہیں۔ الفصل الثالث اصالۃ الاحتیاط، ھذا ھو الاصل الثالث من الاصول العملیۃ، اصول عملیہ میں سے یہ تیسری اصل ہے۔ ویعبر عنہ باصالۃ الاشتغال، ایضاً اس کو اصالۃ الاشتغال بھی کہتے ہیں۔ ومجراہ، اس کا مجرا، هو الشک فی المکلف بہ، شک تکلیف میں نہ ہو بلکہ متعلق تکلیف یا مکلف بے میں ہو، مع العلم باصل التکلیف، جبکہ آپ کو اصل تکلیف کا علم ہے، فامکان الاحتیاط، احتیاط بھی، کیونکہ اگر احتیاط ممکن نہ ہو تو اصالۃ التخیر، یہاں احتیاط کیا ہے؟ ممکن ہے۔ ثم الشبہۃ تنقسم الی تحریمیت و وجوبیت، شبہ یا
تحریمیہ ہے یا وجوبیہ ہے. فیا قول کلام فی مقامین المقام الاول الشبہۃ التحریمیہ مقتضی تقسیم سابق فی الشک فی التکلیف. جب اصل تکلیف میں شک ہو، وہ جہاں اصالت البراءت جاری کرتے ہیں، اس شک فی تکلیف میں جو تقسیم گزر چکی ہے اس کا تقاضا یہ ہے یقتضی ان یکون ہونا ایضاً مسائل و اربع. وہ تقسیم تقاضا کر دی یہاں پر بھی کوئی 4 قسمیں ہیں. کیوں؟ لأن شبہۃ اما حکمیت او موضوع، شبہ یا حکمیہ ہے یا موضوعیہ. ومنشأ الشک فی الحکمیت اما فقدان النص او اجمال النص او تعارض النصین. ولیکن یہ فرق ہے باقی باتوں سے اور اس میں. ولیکن کل ذالک فروض نظریہ، یہ صرف تھیوری ہے، یہ صرف علوم نظری ہیں، ان کا مقام عمل میں کوئی فائدہ شبہ حکمیہ کا لا واقع لہا فی الفقہ، فقہ میں ان کی کوئی واقعیت نہیں ہے. فلتی لہا تطبیقات عملیۃ، پس وہ جس کے لیے عملی تطبیقات ہیں، ملموسۃ، وہ بھی فی الفقہ جو فقہ میں کارآمد ہیں. ہے المسئلۃ الرابعہ، وہ کون سا مسئلہ رابعہ، یعنی الشبہۃ التحریمیۃ الموضوعیہ. واما المسائل الثلاث الحکمیہ فلیست لہا تطبیقات عملیہ، ان کے عملی اثرات نہیں ہیں. ولذالک نکتفی بالمسئلۃ الرابعہ، وہ کون سا ہے؟ شبہ تحریمیہ موضوعیہ. ثم ان الشبہۃ الموضوعیۃ التحریمیہ من الشک فی المکلف بہ، یعنی شک کس میں ہو؟ مکلف بہ میں ہو. شبہ موضوعیہ تحریمیہ ہو، تنقسم الی قسمین، یہ اس کی 2 قسمیں ہیں. لأن الحرام المشتبہ بغیرہ، چونکہ وہ حرام جو غیر کے ساتھ مشتبہ ہو گیا ہے. اما مشتبہ فی امور محصورہ، یا تو وہ مشتبہ ہے چند معین اور محدود امور میں. کما لو دار الحرام بین امرین او امور محصورہ، جیسے امر دائر ہو جائے 2 یا 3 4 لیکن وہ محصور امور کے درمیان. وتسمى بالشبہۃ المحصورہ، اگر شبہ کے اطراف محدود اور معین ہوں تو اس کو شبہ محصورہ کہتے ہیں. وَإِمَّا مُشْتَبَهٌ فِي أُمُورٍ غَيْرِ مَحْصُورَةٍ، یا اس شبہ کے اطراف ایسے امور ہیں جو معین نہیں ہیں. وَتُسَمَّى بِالشُّبْهَةِ غَيْرِ الْمَحْصُورَةِ. فَإِلَيْكَ دَرَاسَةُ حُکْمِ كِلَا الْحُکْمَيْنِ، دونوں حکموں کو ہم پڑھتے ہیں. حکم الشبہۃ المحصورہ، اذا قامت الامارۃ علی حرمت الشیء، جب کسی شے کی حرمت پر امارہ یعنی دلیل معتبر قائم ہو جائے. ٹھیک ہے، کسی شے کی حرمت پر دلیل معتبر قائم. اچھا، وشمل اطلاق الدلیل مورد العلم الاجمالی، ایک دفعہ اس شے کی حرمت کا علم تفصیلی ہے، ایک دفعہ اس شے کی حرمت کا علم اجمالی ہے. جو ادلہ کہتی ہیں حرام سے اجتناب واجب ہے، وہ علم اجمالی کے موارد کو بھی شامل ہے. کلیئر ہوگی بات؟ کما اذا قال اجتنب عن النجس، مولا نے کہا نجس سے کیا کرو؟ اجتناب کرو. وکانا مقتضی اطلاق ہی، اس روایت اس دلیل کے اطلاق کا تقاضا یہ ہے، شمول ہو، یہ دلیل یہ اطلاق شامل ہے، للنجس المعلوم اجمالا ایضا، اس کو بھی جس کا نجس ہونا جس کے بارے میں اجمالا معلوم ہے، یعنی معلوم تفصیلی، جس کی نجاست کا علم تفصیلی ہے اس کو بھی شامل ہے، جس کی نجاست کا علم اجمالی ہے اس کو بھی شامل ہے. اب 2 باتیں ہوں گی. پہلی بات یہ ہوگی، دیکھیں اطلاق، روایت کا اطلاق علم اجمالی کو بھی، یہاں پر بھی جو جس کی نجاست کا علم اجمالی ہو وہاں پر بھی اجتناب ضروری ہے. اب بات یہ ہے، فالکلام فی الجواز المخالفت القطعیہ او الاحتمالیہ، مخالفت قطعیہ یا مخالفت احتمالیہ کے جواز میں، یا کوفی موردین. جہاں تک بات ہے مخالفت قطعیہ کی وہ روشن ہے، مخالفت قطعیہ حرام ہوتی ہے. مخالفت قطعیہ بات ہے کس کی؟ مخالفت احتمالیہ کی. 2 مورد میں بات. نمبر 1 الاول مقتضی القاعدۃ الاولیہ،
دوسرا مقتضل قاعدت ثانویہ، قاعدہ ثانویہ سے مراد روایات کیا کہتی ہیں، قاعدہ اولیہ سے مراد روایات اور آیات اور ادلہ شریعت سے ہٹ کر قاعدہ اولیہ کا تقاضا، ایک ہے حرمت قطعیہ، ایک ہے حرمت احتمالیہ، نہ مخالفت قطعیہ مخالفت احتمالیہ، مخالفت قطعیہ مسلماً حرام ہے۔ اما الاول فمقتضى القاعدۃ حرمت هو حرمت المخالفت القطعیۃ والاحتمالیۃ مان، قاعدے کا تقاضا یہ ہے حرمت مخالفت قطعیہ اور حرمت مخالفت احتمالیہ، یعنی جس طرح مخالفت قطعیہ حرام ہے اسی طرح مخالفت احتمالیہ بھی۔ ایک دفعہ مخالفت قطعیہ ہے، مثلا اگر وہ دو بھی ہیں دونوں کو پی لیں تو مخالفت قطعیہ ہے۔ مخالفت احتمال کیا ہے؟ شبہ معصورہ کے ایک طرف کا ارتکاب کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ بمعنی اس معنی میں مخالفت قطعیہ اور احتمالیت دونوں حرام ہیں۔ کیا مطلب؟ انہ لا یجوز ارتکاب جمیع الاطراف، تمام اطراف کا ارتکاب جائز نہیں ہے۔ المخالفت القطعیہ، تمام اطراف کا ارتکاب کیا ہوگا؟ مخالفت قطعیہ۔ او بعضها، جس طرح تمام اطراف کا ارتکاب جائز نہیں ہے اسی طرح بعض اطراف کا ارتکاب بھی جائز، بعض اطراف کا ارتکاب کا حرمت احتمالی ہے، حرمت قطعی نہیں ہے۔ والدلیل علی ذالک، میں نے جو خلاصے میں دلیل بیان کی ساری حرمت احتمالیہ کی بات کی، چونکہ حرمت قطعیہ مسلم ہے، تو ان کی ساری تقریر کا خلاصہ یہ کہ جو ادلہ حرمت وہ مخالفت قطعیہ کو حرام قرار دیتی ہیں وہی مخالفت احتمالیہ کو بھی حرام قرار دیتی ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ وجود المقتضی و عدم المانع، ٹھیک ہے جی، مقتضی موجود ہے اور مانع نہیں ہے۔ میں مقتضی موجود ہے، میں رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ بیمار بھی تو روزہ رکھنے کا مقتضی موجود ہے اور مانع مفقود ہے، یہاں پر بھی اسی طرح مسئلہ ہے۔ اما الاول، مقتضی کیسے موجود ہے؟ کس چیز کا مقتضی؟ وہ اجتناب کے ارتکاب حرام ہے۔ فَلِأَنَّ اطلاق قول الشارع مثلا اجتنب عن الخمر یشمل الخمر المعین والخمر المردد بین انائن او ازیدہ، جو روایت کہتی ہے اجتنب عن النجس، یہ اس کو بھی شامل ہے جو خمر معین ہے جس کا علم تفصیلی ہے، اور یہ اس کو بھی شامل ہے جو خمر 2 یا 3 برتن میں سے کسی ایک میں معین ہو جائے، اس کو بھی شامل ہے۔ علم تفصیلی کو بھی شامل ہے، علم اجمال، چونکہ علم اجمالی بھی علم تفصیلی کی طرح منجز ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں منجزیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حرمت مخالفت قطعیہ سے بچیں۔ کیسے بچیں گے؟ اسی طرح مخالفت احتمالیہ سے بچنا واجب ہے۔ لہذا مقتضی کیا ہے؟ موجود ہے۔ مقتضی ہے کہ روایت کا اطلاق علم اجمالی کو بھی شامل ہے۔ اما الثانی فَلِأَنَّ الْعَقْلَ لَا يَمْنَعُ مِنْ تَعَلُّقِ التَّکْلِیفِ عموماً او خصوصاً، معنی نہیں ہے کہ تکلیف متعلق ہو جائے کسی عموم کو او خصوصاً یا کسی خاص مورد کو۔ کس چیز کی تکلیف؟ بالاجتناب علی الحرام، آپ اجتناب کریں کس سے؟ المشتبہ بین امرین، جو مشتبہ ہو گیا ہے، کما لا یمنع عن العقاب علی مخالفت ھذا التکلیف، جس طرح کہ عقل مانے نہیں ہے اس تکلیف کی مخالفت کے عقاب پر۔ دیکھیے عقل کہتی ہے اگر آپ نے علم اجمالی کے اطراف کا ارتکاب کر لیا مولا آپ کو عقاب دیتا ہے، یہ عقاب بلا بیان نہیں ہے، یہ عقاب با بیان ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ چونکہ علم تفسیری کی صورت میں بھی بیان ہے، علم اجمالی کی صورت میں بھی آپ کے پاس اگرچہ اجمالاً لیکن اس کا آپ کو علم ہے۔ اس کا مطلب اجتناب کا تعلق اس برتن سے بھی ہے، اجتناب کا تعلق اس سے بھی ہے۔ بیان آ چکا ہے، قیامت کے دن آپ نہیں کہہ سکتے میرے پاس بیان نہیں آیا تھا، وہ شبہ وہ اس کی وصالت البرات کی طرح نہیں ہے۔ وہاں ایک برتن میں پانی تھا، ایک برتن میں مائع ہے، وہاں 2 علم اجمالی نہیں ہے، وہاں اصل حکم بھی اصل حکم مشکوک ہے کہ آیا جو حرمت ہے وہ اس مائع کو شامل ہے، یہ شامل
یہاں ویسا مسئلہ ہے، یہاں علم اجمالی کی تنجیز کا مسئلہ ہے. 2 گلاس ہیں، ایک میں شراب ہے، ایک میں مائع ہے، دوسرا پاک. تو علم اجمالی ہے ایک کے شراب ہونے کا، تو علم اجمالی منجز ہے. علم اجمالی کا مطلب ہے آپ کے پاس بیان واصل آ چکا ہے، اگر آپ نے مخالفت کی تو آپ کو عقاب بھی ہوگا. عقل منع نہیں کرتی ان العقاب، عقاب سے مولا کو، الا مخالفت حاضر تکلیف، اگر آپ نے اس تکلیف کی مخالفت کی. پس دیکھیے کہتے ہیں اشتغال یقینی براعت یقینیہ کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھیے اللہ ذو ذالک فل اشتغال القطعی بالحرمت، ادھر سے آپ کو یقین ہے کس کا، کہ ان اطراف میں سے ایک حرام ہے. وجود المقتضی یعنی مقتضی کیا ہے، موجود ہے. وعدم المانع عن تنجیز تکلیف، تکلیف کے منجز ہونے سے معنی بھی موجود، وہ علم اجمالی ہے. یہ یقتضی البراءۃ یقینیہ تھا. اشتغال یقینی یا اشتغال قطعی تقاضا کرتا ہے براءت یقینیہ کا. سنیں یقیناً اب آپ کے سامنے ان 2 برتنوں میں سے ایک شراب ہے، ٹھیک ہے. اب یہ تقاضا کرتا ہے ایسا کام کریں جس سے آپ کو یقین ہو جائے آپ بری و ذمہ ہیں. اگر آپ ایک کا ارتکاب کر لیں گے آپ کو یقین ہو جائے گا؟ نہیں. کہتے ہیں وہ براءت یقینیہ کیا ہے، بالاجتناب عن کلتا المخالفتین القطعیہ والاحتمالیہ، مخالفت قطعیہ سے بھی بچیں اور مخالفت احتمالیہ سے بچیں. ھذا کلہ حول القاعدۃ الاولی، یہ بات ہے کس کی، قاعدہ اولیہ، قاعدہ اولیہ. اما القاعدۃ الثانویہ بمعنی ورود الترخیص من الشارع، یعنی آیا شارع کی طرف سے رخصت وارد ہوئی ہے پھر ارتکاب الجمیع او البعض، کہ آپ تمام کا ارتکاب کر سکتے ہیں یا بعض کا کر سکتے ہیں، او عدم ورود ہی، یا اس طرح کی ترخیص شارع کی طرف سے وارد. یعنی روایات کا تقاضا کیا ہے، کیا آپ کے پاس احتیاط ہے یا احتیاط. کہتے ہیں فتتبع فی الروایات یقتضی بعدم ورود ہی مطلقا بعضا او کلا، نہ تو آپ تمام اطراف کا ارتکاب کر سکتے ہیں، نہ آپ، یعنی ورود ہی کی ایسی ترخیص نہیں آئی ہے جو مطلقاً ہو، بعض کے والے سے یا کل کے. یعنی مطلب کیا ہے، نہ آپ تمام اطراف کا ارتکاب کر سکتے ہیں نہ بعض کا. بل ورد تاکید علی الاجتناب عن جمیع الاطراف، بلکہ روایات میں تاکید ہے یہ کہ آپ تمام اطراف سے اجتناب کریں. وَإِلَيْكَ بَعْضُ مَا وَرَدَ، دو روایتیں پیش کرتے ہیں. رویہ سمعت قال سألت ابا عبداللہ، وہ کہتے ہیں میں نے چھٹے امام سے سوال کیا، ان رجل، ایک مرد کے بارے میں، معہ اناءان، اس کے پاس 2 برتن ہیں، فیہما ماء وقع فی احد، فیہما ماء، دونوں برتنوں میں پانی ہے، لیکن وقع فی احدہما قذر، ان میں ایک میں سے نجاست چلی گئی ہے. لا یدری ایہما، یہ معلوم نہیں ہے کہ ان 2 برتنوں میں سے کس میں گئی ہے. ولیس یقدر علی ماء غیرہ، اور یہاں شبہ محصورہ، اور پانی بھی نہیں ہے. قال، امام نے فرمایا، یحریقہما ویتیمم، وہ پانی گرا دے تیمم کرے. کیا مطلب ہے، اس شبہ کے دونوں اطراف سے اجتناب کرے. ٹھیک. رویہ زرارہ یا روا زرارہ تو قال قلت لہ، میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، انی قد علمت انہ قد اصابہ الدم، مجھے بعض وقت علم ہوتا ہے کہ میرے کپڑے پر کسی نہ کسی جگہ خون لگ گیا ہے. فلم ادر این ہوا، مجھے نہیں پتا کہاں لگا ہے، فاغسلہ، تاکہ میں اس جگہ کو دھو لوں. یعنی علم اجمالی ہے کہ اس لباس کے ایک حصے پر خون موجود ہے. قال تغتسل من ثوبک الناحیۃ التی تری انہ قد اصابہا، اگر آپ کو پتہ ہے میرے دامن میں سے کسی ایک جگہ پر لگی تو پورے دامن کو دھو لیں، پچھلے حصے پر کہیں لگی ہے تو پورے اس جس حصے پر، جس طرف پر آپ کو گمان ہے کہ وہاں نجاست لگی اس سارے کو دھو لیں. دیکھیے عبارت، یعنی تغتسلو، تو دھوئے گا، من ثوبے کا، اپنے کپڑے کو، الناحیۃ التی، اس طرف کو، ترا انہ قد اصابہ، جس کے بارے میں آپ کی رائے ہے کہ یہاں خون لگا ہے. حتی تکونا علی یقین من طہارکا، اتنے حصے کو دیں آپ کو یقین ہو جائے وہ جو نجس جگہ تھی وہ پاک. اس سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ ترخیص نہیں ہے بلکہ احتیاط واجب ہے. لہذا شبہ محصورہ کا حکم یہ ہے
قید اولیہ کا بھی تقاضا ہے علم اجمالی منجز ہے تمام اطراف سے اجتناب کریں، اور روایات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ اس شبہ کے تمام اطراف سے اجتناب کریں، یعنی اصالت الاحتیاط جاری کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا شبہ محصورہ میں اصالت الاحتیاط جاری ہوگی، اس کی مؤید قید اولیہ بھی ہے اور اس کے مؤید روایات بھی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔